میں نے ہر قوم و نسل، قبیلے اور زبان سے ایک بڑا ہجوم دیکھا جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس کی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب 2 سے 4 اور پھر 9 سے 14 آیت تک۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو مشرق کی طرف سے اوپر آتے دیکھا۔ اس کے پاس زندہ خدا کی مہر تھی، اور اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں یہ دیا گیا تھا کہ زمین اور سمندر کو نقصان پہنچائیں، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کی پیشانی پر مہر نہ کر لیں، تم زمین اور سمندر اور درختوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور میں نے ان کا شمار جن پر مہریں کی گئی تھیں سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہریں کی گئیں۔ ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامہ پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برے کے حضور میں کھڑا ہے، اور بلند آواز سے للکار کر کہتا ہے کہ نجات ہمارے خدا کی جو تخت نشین ہے اور برے کی ہے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور ان بزرگوں اور ان 4 جانداروں کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کیا اور کہا آمین۔ برکت اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور قوت ابدالآباد تک ہمارے خدا کو حاصل ہے، آمین۔ اور ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ جو سفید جامے پہنے ہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا، تو ہی جانتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ ہیں جو بڑی اذیت میں سے نکل کر آئے ہیں اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، ایسے آدمی ہیں جو تیرے دیدار کے خواہاں ہیں۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 24، اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیت تک۔ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے، جہان اور اس کے باشندے، کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا۔ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے، جو باطل چیزوں پر اپنا جی نہیں لگاتا اور اپنے ہمسائے سے مکر سے قسم نہیں کھاتا۔ یہ خداوند کی طرف سے برکت اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے اجر پائے گا۔ یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یعقوب کے خدا کے دیدار کے خواہاں ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہم خدا کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کی دوسری تلاوت سنتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے لے کر 3 آیت تک۔ دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ اے پیارو، اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے
वो अपने आप को वैसा ही पाक रखता है जैसा वो पाक है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ सब थके मांदो, बोझ से दबे हुओ, खुदावंद फरमाता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 5वां बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और यीशु हुजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ती के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे निस्बत नाहक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।